اگر کسی کے سر میں یعنی دانے ہیں تو اس نے اسرے کے بجائے مشین پھروائی اور دانوں کو بچایا، کوئی حرج نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت جب خود لکھ رہے ہو واجب طواف پڑھنا ضروری ہے، جب واجب ہے تو ضروری ہے۔ عجیب آدمی ہے، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے، ناراض نہ ہو آدمی بھی، واجب تو خود لکھ رہے ہو، جب واجب ہے تو پڑھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، سفر میں سنت معاف ہے لیکن وتر واجب ہے وہ معاف نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ نمازوں میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بعد مکبر بھی کہتا ہے، تو ہم امام کی اقتداء کریں گے، مکبر کی نہیں، وہ تو احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ سپیکر امام کا فیل ہو جائے پھر کیا ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں وضو خانوں میں جو لکوڈ رکھا ہوتا ہے، بہرحال اگر خوشبو ہو تو 2-4 ریال خیرات کرو، خوشبو نہ ہو صرف اینٹی سیپٹک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ 2 رکعت نفل نماز میں ایک سے زائد، مثلا صلاۃ الحاجہ، تحیۃ المسجد نہیں، ہر کے لیے الگ الگ نماز پڑھو۔ حضرت بلال تحیۃ الوضو الگ پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد الگ پڑھتے تھے، ورنہ وہ بھی ایک میں نیت کر رہے تھے۔ مجھے وہم ہے، وسواس ہے، وضو میں، غسل میں، استنجے میں وسوسے آتے، یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، عربی میں اس کا لفظ ہے وسواس قہری، یعنی ایسے وسوسے جو قہرن جبرن بندے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، بندے کا اپنے بس میں نہیں ہوتا، ہاتھ دھوتا رہے گا، دھوتا رہے گا، دھوتا رہے گا، دھوتے دھوتے تنگ آ جائے گا لیکن دھوتا رہے گا، ابھی ہاتھ میں نہیں دھلے ہیں۔ یہ بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک گولی دے گا، 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا درس جو ہے میں نے نہ کبھی سنا ہے نہ مجھے پتا ہے، تو میں کیسے رائے دے سکتا ہوں، لیکن جب لفظ ڈاکٹر لگا ہو نا ڈر لگتا ہے آدمی۔ یہ ڈاکٹروں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بہرحال مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم۔ میں نے 2 دفعہ عمرہ کیا، ہر بار بالوں کو کینچی سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا، بالکل دم ہے، پورے سر کے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو، لیکن تمام عمروں کا ایک ہی دم ہے، کیونکہ جب غلطی ایک قسم کی ہو تو پھر دم ایک پڑتا ہے۔ دم پڑ جائے لیکن آمدن ادا نہیں کرتا تو خدا کو جواب دے گا، ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا کروائیں گے۔ احرام کی حالت میں بعض لوگ جو ہیں وہ ناف سے نیچے چادر باندھتے ہیں، ناف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ ناف سے لے کر نیچے وہی تو سطح عورہ ہے، اس کا سطح چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپایا مانے ننگا نماز پڑھ رہا ہے، اور ننگے کی نماز ہوتی نہیں۔ ایک سونے کی دکان میں کوئی اسکیم ہے کہ مہینے کے 10,000 دوں، 9 مہینے بعد وہ 1 لاکھ دیتے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ یہ کیا اسکیمیں ہیں، کوشش یہ کرو کہ بچو، باقی اللہ عالم، وہاں کے مقامی علماء سے فتویٰ لو، وہ اس اسکیموں کو جانتے ہیں۔ ہاسپٹل کی جو مشینیں ہیں جیسے ایکس رے مشین ہے، سونو مشین ہے، ان کی انشورنس کرانا ہم بالکل ضروری ہے، تاکہ خدا نہ خاطر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے تو انشورنس والے ٹھیک کریں گے۔ انشورنس کا مسئلہ بندوں کے لیے ہے، مشینوں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہاں کے ائمہ جتنے ہیں وہ مسلک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ عمل فرماتے ہیں۔ کہتے تھی جنازے کی نماز کے وقت مردے کو بہت پیچھے رکھتے ہیں، تم بھی تو جنازہ گاہ الگ بناتے ہو نا،
ان نے بھی الگ بنائی ہوئی تھی. ہاں تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ تمہاری جنازہ کا الگ ہوتی ہے، عید کا الگ ہوتی ہے، مسجد الگ ہوتی ہے. تو ان نے بھی اب الگ کر دی. پہلے کعبے میں لے آتے تھے، اب رش بڑھ گیا ہے، آنے جانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. مسجد الحرام میں فوٹوگرافی، نمازیوں کا آگے گزرنا، عورتوں اور مردوں کا مل کے رہنا، چپنوں کے ساتھ بچنے کی کوشش کرو. اللہ ہدایت دے. اگر بہنوں نے والد کی وفات کے بعد اپنا حق خوشی سے گواہوں کے سامنے بھائیوں کو دے دیا تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی. طواف تیسری منزل پہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت کس چیز سے بنی ہے؟ تیسری منزل پہ چلے جاؤ، کھڑے ہو کے دیکھ لو. خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ ایک پیمانہ لے کے پیمائش کا جا کے پیمائش شروع کر دو. ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پیمائش کرنے تو نہیں آتے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا کے بعد احرام کھول دیا، دوسرے دن حلق کرایا، 12 دم پڑ گئی. ہم بستری کے بعد حلق، تب بھی دم پڑ گئی. ہماری 3 بہنیں ہیں، انہوں نے وراثت میں اپنا حق بھائیوں کو دے دیا تو اچھی بات ہے، دے دیا. ویسے وہ دیتی نہیں ہیں. ایک جو تجربہ ہے نا وہ یہی ہے، ڈر کے مارے دیتی ہیں کہ بھائیوں سے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ، یہ ظالم دیں گے تو ویسے بھی نہیں. اس لیے بہتر ہے کہہ دیں جی ہم نے بات، تم ایسا کرو ان کا حصہ ان کے نام رجسٹری کر دو، انتقال کر کے قبضہ دے دو، پھر تمہیں واپس کر دیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ خوشی سے دیا ہے. ڈر کے مارے دیا بیچاری. عورتیں کیا کریں گی؟ لڑیں گی تمہارے ساتھ. کوئی نہیں دیتا خوشی سے. تم کیوں نہیں اپنا حصہ بہنوں کو دے دیتے؟ تم تو جوان ہو نا، کمانے والے ہو نا. تم کہو نہیں تم اپنا حصہ بھی رکھو، میں اپنا حصہ بھی تمہیں دیتا ہوں، پھر پتہ لگے کہ تم کتنے بڑے مومن ہو. طواف کیا، مکروہ وقت ہو گیا، واجب الطواف بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لے. غار ثور میں نفل پڑھنے کا حکم کوئی نہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو منع بھی کوئی نہیں. چھوٹے بچوں کے لیے طواف کی ضرورت نہیں، معصوم ہیں، آپ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کو صالح بنائے، اچھا بنائے. کعبے کے اوپر جو پرندے پھرتے ہیں یہ ابابیل ہیں، ان سے پکڑ کے پوچھ لو کہ بھی تم ابابیل ہو. اللہ کے بندے وہ تو آئے تھے چلے گئے، یہ کہاں سے ابابیل آ گئے؟ کہتے ہیں کہ جنازے میں کھلے کھلے لوگ کھڑے ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا، تھوڑے ہوئے ہیں تک سب بڑی نظر آئے، باقی اللہ کو پتا. موبائل میں قرآن ہے، پڑھ سکتے ہیں. میرا بیٹا محمد معاویہ بیمار رہتا ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے.